اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب مجتبیٰ فاروق صاحب، ڈائس پہ موجود جناب ڈاکٹر عزیز قادری صاحب، میرے دوست اورنگ آباد ٹائمز کے مدیر اعلیٰ جناب شعیب خسرو صاحب، خان شمیم خان صاحب، ایشیا ایکسپریس کے ایڈیٹر جناب شارق نقشبندی صاحب، ایڈوکیٹ فیض صاحب اور جناب ڈاکٹر مخدوم فاروقی صاحب، شاید میں کچھ نام بھول جاؤں اس لیے کہ بہت عرصے کے بعد شہر آیا ہوں تو لوگوں کو چہروں سے کم آواز سے زیادہ پہچانتا ہوں۔ تو ایک شعر ہے کہ چہرے کے نقوش اتنے زخموں نے بدل ڈالے، لوگوں نے مجھے میری آواز سے پہچانا۔ تو آپ کے بیچ یہاں موجود ہو کر بے انتہا خوشی ہو رہی ہے۔ اس شہر کے یہ پروانوں کو دیکھ کر، یہ جو اتنا بڑا جمع غفیر اور مجمع یہاں پہ موجود ہیں، اس کو دیکھ کر بے انتہا خوشی ہو رہی ہے۔ شہر بہت وسیع ہوا ہے، اس میں بہت اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کی اصل جو منظر کشی وہ یہاں میرے سامنے ہے، اور مجھے اس کی بہت خوشی ہے کہ میں اس پروگرام میں پہنچ پایا ہوں اور آپ کے بیچ میں موجود رہا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ جو اسکالرز نیٹ آئی جی فاؤنڈیشنز وغیرہ کا جو تالمین ہے عبدالقدیر صاحب شاہین اکیڈمی کے، تو پچھلے رمضان سے کچھ دن پہلے یہی قافلہ جناب عبدالقدیر صاحب کی لیڈرشپ میں وہاں جدہ پہنچا، بلکہ پورے سعودی عرب پہنچا، اور مختلف مقامات پر انہوں نے ایجوکیشن کی افادیت پہ بہت بات کی۔ ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں، جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں بحیثیت مجموعی، اور خاص طور پہ ایز اے قوم جو ہم ان چیزوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس میں ایجوکیشن سب سے اولین ہماری ترجیح ہے۔ اور یہ آج سے نہیں، ان لوگوں نے آج سے 20 سال پہلے جب ہم طالب علم تھے تو یہاں پر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں نے اس پر توجہ دی کہ ایجوکیشن کو پہ فوکس کیا جائے، اس لیے کہ دوسری تمام ساری چیزیں تو بہت ہیں، ہم بہت شکایات کر سکتے ہیں، حکومت سے کر سکتے ہیں، انتظامیہ سے کر سکتے ہیں، ہماری تو کمپلینٹ باکس بھی بہت ہو جائے گی، لیکن یہ کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اور کرنا یہی ہے کہ یہ جو ایجوکیشن میں جو لوگوں نے قدم بڑھایا ہے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہاں پہ اساتذہ بھی موجود ہیں اور بچوں کے والدین بھی موجود ہیں، اور میں ان والدین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو بچیوں کے ایجوکیشن کے لیے فروغ کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور آج ہماری بچیاں اتنی اعلیٰ مقام پر پہنچ رہی ہیں، بڑے بڑے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں وہ موجود ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی جو اورنگ آباد میڈیکل کالج میں ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس میں ہمارے بچوں کی شراکت کتنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ 100 بچوں میں 19 بچے جو ہیں وہ ہمارے ہیں، اور 19 بچوں میں 9 جو ہے خواتین لڑکیاں ہیں اور 10 لڑکے ہیں۔ مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی کہ شانہ بشانہ سب لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کئی ساری مخالفت ہوتی ہیں، تو میں تو کہتا ہوں کہ وہی جو شعر ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اور جتنی دھوپ تیز کر دی جائے گی ہم اتنے ابھر کے آئیں گے۔ جتنی دھوپ تیز کر دی جائے گی، جتنی مخالفت کی جائے گی، جتنا دبایا جائے گا، ہم اتنا ابھر کے آئیں گے۔ اور اس کی مثال اس وقت یہاں پہ موجود آپ لوگ ہیں کہ لوگوں نے ہم کو دور رکھنا چاہا، انتظامیہ سے دور رکھنا چاہا، پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہا، لیکن ہم نے بھی سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اسی سسٹم میں رہنے کی، آگے بڑھنے کی جو جد و جہد ہے وہ کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ اور یہ جو ایجوکیشن کا جو راستہ ہے، جو ایجوکیشن کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اس میڈیا کے لوگوں کو بہت سلام پیش کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اتنا وسیع النظر کا مظاہرہ کیا، اور یہ کام جو بہت ہی مشکل کے ساتھ اور بہت محنت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خوب کامیابی آپ لوگوں کو عطا فرمائے۔ اور وہ لوگ وہ جو بچیاں جو اس وقت یہاں پر ہے اور یہاں پر نہیں ہو، جو باہر ہیں، ان سے یہی گزارش ہے کہ کسی چیز سے کبھی نہ گھبرائیں، آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھیں۔ اگر جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ چاند کے اوپر کمندیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں،
تو وہ اپنے گھر کی سب سے بڑی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہ بڑی منزل پہ پہنچنا ہی اصل میں ہمارا مقصد ہے۔ اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ یہ پوری قوم کے جیالے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ کو قدم بڑھانا ہے اور کسی زبردست کام انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ کارواں آگے بڑھتا جائے اور اس کے اندر آپ کو ہر وقت کامیابی ملتی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔